बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अपीलों पर समाअत हुई है। वक्फे के बाद जो समाअत हुई है, बहुत देर के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब तशरीफ़ लाए और दूसरी जानिब जो ऑनरेबल हमारी ट्रायल कोर्ट है उसकी जानिब से जो मामले को बार बार केस को एक एक घंटे का टाइम दिया जा रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पैगाम और फैसले के बावजूद, अहकामात के बावजूद ट्रायल पर फाइनल आर्गूमेंट्स का सिलसिला शुरू कर दिया था, जिसको बाद में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से रुकवाया गया और फिर आज का जो मामला है वो लटक गया और आज ट्रायल कोर्ट में कोई भी कार्रवाई ना हो सकी, ना फैसला महफूज हो सका और ना उस पर एक अहम डेवलपमेंट होनी थी कि आर्गूमेंट्स होंगे, फाइनल आर्गूमेंट्स, वो भी ना हो सके। बहरहाल तोशाखाना केस के काबिल समाअत करार देने और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरख्वास्तें और अपीलें थीं उस पर समाअत हुई। मैंने आपको बताया था पहले व्लॉग में कि 3 बजे तक अदालत ने समाअत मुलतवी की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और कहा था कि आपकी जो दरख्वास्त है जिसमें ये कहा गया है कि हक़ दिफा जो ख़त्म किया गया है वो दुरुस्त नहीं है और हर सूरत आपका हक़ दिफा बहाल किया जाए, उस पर अदालत की जानिब से जब ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जनाब वो तो जज साहब तो हमें 1 घंटे का भी टाइम नहीं दे रहे, तो उस पर उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप आराम से बैठें, यहाँ चाय पिएँ, जज साहब को वकला पैगाम पहुँचा दें कि अभी ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और आप इंतज़ार करें। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी और इलेक्शन कमीशन के वकला भी, अब इलेक्शन कमीशन ने तो डंडी मारनी थी उनके वकला ने। अमजद परवेज़ साहब आज कमरे अदालत में मौजूद थे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बता दें कि पहले यहाँ मामला है और यहाँ 3 बजे तक समाअत मुलतवी की हुई है। जब वहाँ जाते हैं दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनकी अदालत में, तो उन्होंने कहा कि जी आप 1:30 बजे आर्गूमेंट्स करें, नहीं तो मैं फ़ैसला महफूज कर लूँगा। तो उन्होंने कहा भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको 3 बजे का कह रही है, आप कैसे 1:30 बजे के लिए कर सकते हैं। बहरहाल 1:30 बजे का कह दिया और जो ख्वाजा हारिस समेत जो सीनियर क़यादत थी वकला की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठी थी। इतने में अमजद परवेज़ साहब भी पहुँच गए ट्रायल कोर्ट में, चूँकि अता तारड़ भी मौजूद थे और अता तारड़ भी सारी चीज़ों को देख रहे थे और बार बार मुशावरत भी जारी थी। वो पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट में। 1:30 बजे जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो जो हुमायूं दिलावर साहब थे उन्होंने कहा कि जी हाँ जी बहस शुरू करें। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे उन्होंने कहा जनाब आपके जो सुपीरियर कोर्ट है उन्होंने ये हुक्म दिया है, ये इलेक्शन कमीशन के वकील मौजूद हैं कि आप इंतज़ार करें, तो आप कैसे समाअत शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी कोई स्टे ऑर्डर है नहीं, स्टे ऑर्डर रिटन तो नहीं है। अच्छा कोई डायरेक्शन रिटन है नहीं है। अमजद परवेज़ साहब ने कहा जी कि इनकी एक दरख्वास्त है जी 3 बजे उस पर समाअत होनी है और कुछ नहीं हुआ। हालांकि अमजद परवेज़ साहब के सामने ये बात की थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि जाके बता दें जज साहब को, ट्रायल कोर्ट के जज को, कि यहाँ 3 बजे तक समाअत, अभी ये मामला यहाँ पर पेंडिंग है। बहरहाल ख्वाजा अमजद परवेज़ साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, तो उनको जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि आप अपने बहस शुरू कर दें, आप अपने दलाइल शुरू कर दें। उन्होंने दलाइल शुरू कर दिए तो फिर वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मौजूद थे उन्होंने फिर वहाँ पर अदालत के सामने इस्तदा की और अदालत के सामने उन्होंने कहा कि जनाब मेहरबानी करें, इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, ऐसी कोई क़यामत नहीं आ रही कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद आप ट्रायल शुरू कर दें और आप फाइनल आर्गूमेंट्स आप शुरू कर दें, तो मेहरबानी करें और आपको हर सूरत इस मामले को देखना होगा। अब होता यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अच्छा जज साहब ने 3 बजे के लिए रख दिया, जज हुमायूं दिलावर साहब ने 3 बजे के लिए केस को एडजर्न कर दिया। 3 बजे जब अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो समाअत शुरू हुई नहीं थी, तो 3 बजे दोबारा जज साहब बैठ गए और जज साहब की जानिब से कहा गया कि हाँ जी इधर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया नहीं आया। तो उनको बताया गया कि अभी तक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो समाअत शुरू नहीं की, क्योंकि उन्होंने समाअत शुरू नहीं की तो इस वजह से आप इस मामले को पेंडिंग रहने दें। बहुत तकरार के बाद वकला के अदालत ने 4 बजे के लिए समाअत मुलतवी की। आप अंदाज़ा लगाएं कहाँ से शुरू हुआ था, 11 बजे से 4 बजे के लिए मुलतवी किया जी कि आज ही हैं फाइनल आर्गूमेंट्स। इतने में वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला बैठे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के आमिर फारूक साहब तशरीफ़ लाएँ, चूँकि जज हुमायूं दिलावर साहब तो सांस नहीं लेने दे रहे, तो आमिर फारूक साहब तशरीफ़ लाएँ और वो इस सारे मामले पर हमारी इस्तदा सुने या हमारी बहस सुने।
تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 بج گئے جج صاحب تشریف نہ لائے، اور تقریباً 4:15 بجے جج صاحب تشریف لائے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی، چونکہ ابتدائی ابھی ان اپیلوں پر ابتدائی دلائل ہوئے ہیں جو درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق تھی، جو دائرہ اختیار سے متعلق تھی، اور بقیہ اس سے متعلق تو ابھی جو دلائل ہیں وہ ابتدائی دلائل ہوئے تھے، ان کو سن لیا تھا، اسٹے اپلیکیشنز کو سن لیا تھا۔ اس کے بعد تھا حق کے دفاع ختم ہونے کی جو درخواست تھی اس پر، حق کے دفاع کے ختم ہونے کی درخواست پر خواجہ عارف صاحب نے بتایا کہ ہم نے 4 جو گواہان تھے ان کو پیش کرنا تھا۔ ہمارے 4 گواہان وہ ہیں جو ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں، یا ایک وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ ہمارا مقصد یہ تھا ان کو پیش کرنے کا کہ یہ ایکسپرٹ ہیں ٹیکس لا کے۔ ہمارے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی ریٹرن جمع کروائی ہے یا گوشوارے جمع کروائے ہیں، ان میں ہم نے جو سیریل وائز یا ہم نے لسٹ وائز نہیں لکھا، جو گفٹ ہم نے توشہ خانہ سے لیے نہ تو وہ ہم نے لکھا، اور دوسری جانب ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ نے جن کو جو خریدار تھے ان کا نہیں لکھا، قیمت آپ نے مکمل نہیں لکھی، آپ نے کس بینک میں پیسے رکھوائے، اتنے پیسے یہاں تھے تو باقی کہاں رکھے تھے، یہ ہمارے خلاف ایلیگیشنز تھے۔ خواجہ عارف صاحب کہتے ہیں بیسیکلی یہ وہ ایلیگیشنز ہیں، یہ وہ ہمارے اوپر الزامات ہیں جو گوشوارے جمع کروانے کے لیے جو ٹیکس کے قانون کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سرے سے یہ ہے ہی نہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں بتائیں، یا گفٹ سے متعلق آپ تفصیلات دیں کہ کون خریدار ہے، کتنے کا بیچا ہے، کیا کیا ہے۔ ہم نے پھر بھی دی تفصیلات، لیکن یہ ریکوائرڈ نہیں تھی۔ ہم نے اپنے جو ٹیکس کنسلٹنٹس تھے ان کو بطور چونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں، وہ ان کی ایکسپرٹ اوپینین ہے، ہم نے ان کو بطور گواہ پیش کرنے کے لیے عدالت سے استدعا کی کہ جناب آپ مہربانی کریں، ہم یہ گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو پورا کیس سمجھائیں گے کہ یہ الیکشن کمیشن جو الزام لگا رہا ہے، الیکشن کمیشن نے تو جو فیصلہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف، وہ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ایک اندھیر نگری میں فیصلہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسا عمران خان کی ایلیگیلٹی نہیں تھی، گوشوارے جمع کروانے میں ایسے کوئی ایلیگیلٹی نہیں تھی، تو یہ سارا کچھ وہ ٹیکس کنسلٹنٹ سے ہی سمجھا سکتے تھے، یا جو ٹیکس ریٹرنرز ہیں جو ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں وہ بتا سکتے تھے۔ اس پر خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ ہم نے میں سپریم کورٹ آف پاکستان تھا، 12 بجے کا ٹائم دیا گیا کہ آپ 12 بجے ہر صورت میں لسٹ جمع کروائیں۔ ہم نے 1 بجے لسٹ جمع کروا دی تو ہمیں کہا گیا گواہان کدھر ہیں، آپ نے صرف لسٹ جمع کروائی ہے۔ خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ ہمارے وکلا نے کہا کہ ہمیں 1 دن کا ٹائم دیں، ہم بھی ہمارے بھی کوئی رائٹس ہیں، ہم نے گواہ پیش کرنے، ہمیں 1 دن کا ٹائم دیں، ہم کل گواہ پیش کر دیں گے۔ ہمیں 1 دن کا ٹائم نہیں دیا۔ جس جج صاحب کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانبداری نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسی ارجنسی نہیں تھی چھٹیوں میں ہمارے ٹرائل کو اتنا سپیڈی چلانا کہ ہمیں 1 دن کی بجائے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا۔ ہمارے گواہان ابھی راستے میں تھے، آ رہے تھے اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے، لیکن جج صاحب نے یہ کہہ کر ہمارے خلاف آرڈر دے دیا کہ ان کی جانب سے جو گواہان ہیں وہ غیر متعلقہ ہیں، وہ irrelevant ہیں۔ یہ کام جج کا تھا ہی نہیں کہ وہ یہ بغیر بیانات سنیں، وہ پہلے ہمارے بیانات تو سنتے، پہلے گواہان کے بیانات ریکارڈ تو ہوتے، اس کے بعد وہ کسی پوزیشن میں ہوتے کہ وہ اپنی رائے دیتے۔ بغیر انہوں نے بیانات ریکارڈ ہونے دیے، انہوں نے ایک آرڈر جاری کر دیا کہ یہ غیر متعلقہ ہیں۔ irrelevant کہہ کہ انہوں نے ہمارے گواہان کو کیا کر دیا، ہمارے گواہان کا جو ہمارا حق تھا اس کو ختم کر دیا۔ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ ہم گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ جج کا اختیار نہیں تھا کہ وہ غیر متعلقہ کہیں، اور جج صاحب ہمارا حق کے دفاع ختم کر کے بیٹھے ہیں۔ جج صاحب تو آج بھی کورٹ ٹائم ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک جج صاحب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم جا کے فائنل آرگومنٹس کریں، تو مہربانی کر کے اس میں ہماری سٹے اپلیکیشن، اس ریویژن میں بھی سٹے اپلیکیشن ہے، تو مہربانی کر کے جو ٹرائل ہے اس کو روکیں اور ہماری درخواستوں کو پہلے ڈیسائیڈ کریں، ہماری اپیلوں کو پہلے ڈیسائیڈ کریں، اور اس کے بعد معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کی جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں جانا چاہیے۔ بہرحال عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور عدالت نے کہا اب سٹے آرڈر ہمیشہ عدالت میں ہی دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کہتے ہیں کہ جج صاحب نے بغیر سٹے لکھوائے چیمبر میں چلے گئے فیصلہ محفوظ کر کے، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ وہ کوئی مناسب آرڈر جاری کریں گے، حالانکہ سٹے کا جو آرڈر ہے وہ تو کمرہ عدالت میں لکھوایا جاتا ہے۔
اب جج صاحب اندر تشریف لے گئے اور ادھر جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، انہوں نے چونکہ وقت گزر چکا تھا، کورٹ ٹائم ختم ہو چکا تھا، مزید تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا، نہ آج کوئی آرگومنٹس ہو سکتے تھے، انہوں نے بڑی مشکل سے کیس کو کل 8:30 بجے کے لیے سماعت کے لیے ملتوی کر دیا کہ جی سماعت کل ہوگی۔ آج ٹرائل کورٹ میں پورا دن صبح 11 بجے سے لے کے 5 بجے تک کوئی کارروائی نہیں ہونے دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہونے کی وجہ سے کوئی کارروائی آج نہ ہو سکی، نہ فائنل آرگومنٹس ہو سکے، نہ ہی آج کوئی فیصلہ محفوظ ہو سکا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، چونکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سماعت ہے، اگر تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سٹے خارج کر دیتی تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے کل انٹرم ریلیف ملنے کی امید تھی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو کہا گیا تھا کہ تھوڑی دیر بعد سنایا جائے گا، اب یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کل سنائیں گے۔ اب کل جمعہ کا دن ہے، اب اگر فیصلہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ سناتی ہے اور وہ سپریم کورٹ میں جب کیس لگے اور سپریم کورٹ میں بتایا جائے کہ جی وہ تو فیصلہ محفوظ ہے، تو پھر سپریم کورٹ کیسے کوئی انٹرم ریلیف دے گی جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہوگا؟ اگر تو سپریم کورٹ کی سماعت سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو فیصلہ سنا دیتی ہے تو پھر تو سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا کہ سپریم کورٹ کہے گی کہ چونکہ فیصلہ محفوظ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جب سپریم کورٹ کا ٹائم گزر جائے گا، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سٹے نہیں دیتی اور جج ہمایوں دلاور کل ہی فائنل آرگومنٹ سنتے ہیں، کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا وہ فیصلہ محفوظ کر کے پرسوں آخری دن ہے ان کے پاس 5 اگست کا، تو وہ فیصلہ سنا دیں گے۔ اب وہ فیصلہ سنا دیں گے تو سپریم کورٹ میں اپیل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ کل لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، اگلے ہفتے کے دن تو سپریم کورٹ میں ہو نہیں سکتا۔ تو آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ اتنی دیر لٹکا رہا اور پھر آج بھی کوئی فیصلہ نہیں سنایا گیا اور فیصلہ کل تک، تو اگر تو کل محفوظ فیصلہ صبح جاری کر دیا جاتا ہے پھر تو کوئی امید ہے، نہیں تو یہ بالکل ویسے ہی ہوگا جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے تو وہ گرفتاری کے خلاف کیس سنتے سنتے رات کے 9 بج گئے تھے اور سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکے تھے، اور عدالت نے اس گرفتاری کو قانونی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانونی قرار دے دیا تھا۔ بہرحال اتنا آسان نہیں ہے یہ سارے معاملات، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آرڈر کرنا ہوگا، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے، اور کل بینچ بھی کوئی نیا ہوگا، میرے خیال میں جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے جیسے کہا ہے کہ کوئی نیا بینچ ہوگا، تو جو بھی تفصیلات ہوں گی۔ آج کا دن ٹل گیا ہے عمران خان سے توشہ خانہ کیس کا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔